السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، شعبان کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اور ہم مسلسل ان 4 جمعوں میں رمضان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آج میں آپ کے سامنے اس نشست میں یہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس رمضان کو ہم کیسے بہتر بنائیں. رمضان کے حوالے سے اس کی اہمیت اور صیام، اور اس کے حوالے سے قرآن اور سنت میں جو اس کی فضائل آئے ہیں، وہ ہم پچھلے جمعوں میں ذکر کر چکے ہیں. آج متعین طور پر 10 ایسے کام ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنے. اگر ہم وہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی برکت سے یہ توقع ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمیں خیر اور برکت کے لامتناہی خزانے عطا فرمائے گا. تو سب سے پہلی بات، جو پہلا کام ہے دین میں، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے، تو دین کے ہر کام میں سب سے اہم چیز اور عبادات میں سب سے اہم چیز وہ نیت کا اخلاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہٰذا جو بھی آپ نے سنا ہوگا نا، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نیت حاضر کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت حاضر کر لیں. تو وہ چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ استحضار ہوتا ہے اور یہ یاد دہانی ہوتی ہے خود اپنے آپ کو کہ یہ کام میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں. اس کام کے پیش نظر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اصل میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، بعض اوقات ہمیں کچھ انسینٹیو دیے جاتے ہیں، کچھ ترغیبات دی جاتی ہیں. مثلا کوئی ڈاکٹر آئے گا اور وہ کہے گا کہ رمضان کا روزہ آپ رکھیں گے تو اس کی آپ کی ہیلتھ اور آپ کی صحت پر بڑے اچھے اثرات ہوں گے، آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، آپ فٹ محسوس کریں گے، یا آپ کا ویٹ لاس ہوگا. تو خدا کے لیے ویٹ لاس کے لیے روزہ نہ رکھیں، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے روزہ نہ رکھیں. یہ ہوگا، سب کچھ ملے گا، لیکن نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں یہ کام جو روزے رکھنے کا ہے، نماز پڑھنے کا ہے، انفاق کا ہے، جو بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور جو بھی کام کریں ایک لمحے کے لیے اپنے رب کو سامنے رکھ کر یہ اس کے سامنے اقرار کریں، اظہار کریں: اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری رضا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نیت کو ٹھیک کرنا ہے اور سارے کام خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی نیت کے ساتھ دوسری چیز توفیق ہے.
کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کا معاشرہ ہے، لیکن نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں۔ وہی پڑھتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ لہٰذا اللہ سے یہ توفیق مانگنا کہ اللہ صحت عطا فرمانا، صلاحیت عطا فرمانا، سلامتی عافیت عطا فرمانا، اور مجھے اس قابل کرنا کہ میں یہ کام کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی اور فرمایا، اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر ادا کر سکوں اور بہت اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ چیزیں اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگنی، اللہ تو جیسا روزہ رکھوانا چاہتا ہے وہ ایسا رکھوا دے، اے اللہ تو جیسی عبادت کروانا چاہتا ہے ایسی عبادت کروا دے، اے اللہ تو جس طرح کا خوبصورت اور اچھا بندہ چاہتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ پیارا بندہ۔ تو جیسا پیارا بندہ تجھے مطلوب ہے، جیسا خوبصورت بندہ عمل کے لحاظ سے تجھے مطلوب ہے، اس طرح کا مجھے بنا دے۔ تو اللہ کی توفیق، اور یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ تیسری یہ پہلی چیز کی میں وہ بتا رہا ہوں ابھی ڈیٹیل، اس کے اندر تیسری چیز ہے استغفار۔ یہ ہم نیک عمل سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نیک عمل سے اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ نیکی سے دور ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر نیکی کے لیے رغبت پیدا نہیں ہوتی، محبت پیدا نہیں ہوتی، ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا پہلے قدم پر استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی پاک نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں اور لغزشوں کی سچے دل سے توبہ اور استغفار۔ اس کا پہلا نقد فائدہ یہ ہوگا، اللہ عمل کی توفیق دے گا، اللہ عمل کی محبت دے گا، اللہ تعالیٰ عمل کا ذوق اور شوق دے دے گا، اور وہ راستہ کھول دے گا جس کے نتیجے میں اس کی رضا ہمیں ملنے والی ہے۔ تو پہلا کام نیت کا اخلاص، اور اللہ سے توفیق مانگنا، اور اللہ سے استغفار کرنا، یہ کام ہمیں شعبان سے شروع کر دینا چاہیے۔ دوسری بات وہ ہے نماز۔ ویسے تو نماز باجماعت پڑھنا ہر مسلمان مرد پر واجب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا تو فتویٰ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے، اور بغیر جماعت کے نماز سرے سے ہوتی نہیں، اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کوئی ایک نماز بھی بغیر جماعت کی نہیں پڑھی۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ لہذا مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام رمضان کے بغیر بھی بڑا اہم ہے، لیکن رمضان میں اس کا خاص طور پر اہتمام، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام، اور پہلی صف کا اہتمام، یہ بڑا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ بغیر اہتمام کے نہیں ہوگا، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا۔ لہذا رمضان میں تو یہ طے کر لیں کہ جیسے ہی آذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے، سارے کام چھوڑ دیں، اسٹینڈ سٹل، باقی سب کچھ ختم۔ جس طرح قرآن نے کہا نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے رشتے ناتے سارے معاملات توڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اذان ہو جائے پھر کاروبار بند، پھر ملازمت بند، پھر فیکٹری بند، پھر بازار بند۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا امہات المومنین میں سے کوئی اور فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ ایسے اجنبی بن جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے، اور کوئی پھر رغبت اور کوئی مشغولیت اور کوئی تعلق پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آذان ہو نماز کی تیاری، اور پھر نہ صرف یہ کہ فرض نماز بلکہ اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں
ان کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اور پھر آپ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں کوئی شخص اضافی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو اہتمام کریں اس کا، ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن رمضان میں کوشش کریں کہ یہ سنتیں بھی ہماری ضائع نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو نماز ہے اس کی کیفیت میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ مشہور بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک، ان کا قول ہے کہ جو شخص سنتوں کو بچانا چاہتا ہے نا، سنتوں کا تحفظ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل پڑھے، اور جو فرائض کا تحفظ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سنتوں کا التزام کرے۔ تو جب آپ سنتیں پڑھیں گے تو فرائض میں بھی اس کی شان اور اس کی حسن اور اس کی خوبی آ جائے گی۔ اچھا، نماز کے بعد رمضان میں، رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، تو تراویح کا ایک خاص مقام ہے۔ جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، آپ 8 تراویح پڑھ سکتے ہیں، آپ 8 پڑھیں، آپ 12 پڑھنا چاہیں 12 پڑھیں، آپ 20 پڑھنا چاہیں 20 پڑھیں۔ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ تعداد کیا ہے، 2 بھی رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا اجر آپ کو دے گا۔ اور تیسری بات ہے قیام اللیل کی، اور قیام اللیل کے بارے میں شاید میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں، اور دوبارہ اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ جو لیل ہے، رات ہے، اس کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک مکمل کرو، اور ظاہر ہم مغرب کے وقت افطار کر دیتے ہیں، تو مغرب کے بعد جتنی نماز آپ پڑھیں گے وہ آپ کی قیام اللیل ہے، عشاء کے بعد جتنی نماز پڑھیں گے وہ آپ کی قیام اللیل ہے، تہجد کے وقت جتنی نماز پڑھیں گے وہ آپ کی قیام اللیل ہے۔ اور رمضان کے قیام، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص اس کی فضیلت رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں میں جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ پھر تہجد، عام دنوں میں تہجد ہمارے لیے مشکل کام ہے، ویسے تو اللہ والے آج بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم دنیا دار لوگ جنہیں بہت سارے اور بکھیڑے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں یہ آسان ہے۔ سحری کے لیے اب سب نے اٹھنا ہے، ہماری ماؤں بہنوں نے اٹھنا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، ہم نے اٹھنا ہے، تو 20-25 منٹ پہلے اٹھیں اور تہجد کا مزہ لیں۔ مستغفرین بالاسحار، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو سحری کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور رب کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں اور امید سے اور لالچ سے۔ تو یہ مزہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے تہیہ کر لیں کہ ہم نے رمضان میں چاہے 2 رکعت صحیح، اگر سحری 3 بجے ہے تو 2:45 بجے اٹھ جائیں، 2-4 منٹ لگتے ہیں وضو میں، 10 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، 5 منٹ لگتے ہیں 2 رکعت پڑھنے میں، لیکن یاد رکھیے ان 2 رکعتوں کا، اور ان میں جو رکوع کریں گے، ان میں جو سجدہ کریں گے، ان میں جو رب کی تسبیح کریں گے، اللہ اور آپ کے درمیان ویسے بھی کوئی حائل نہیں ہے، لیکن وہ براہ راست آسمان تک پہنچے گی، اور اس کے نتیجے میں جو لذت، جو کیف، جو سرور، جو رب کی بندگی کا احساس ہوگا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مزہ لینے کا موقع ہے۔ تیسرا کام وہ ہے دعا کا۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، ظاہر ہے آپ دن میں روزے سے ہیں، عبادت ہے، آپ سو رہے ہیں، عبادت ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، عبادت ہے، آپ بازار جا کر سبزی لا رہے ہیں، گروسری لا رہے ہیں، عبادت ہے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ نے رب کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، خواہشات چھوڑ دی ہیں،
تو اس عبادت کی حالت میں چلتے پھرتے آپ اپنے رب سے مکالمہ کر سکتے ہیں، رب سے رحمتیں مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، دعا صرف آخرت کی بھی ہے، جنت کی بھی ہے، قبر کی بھی ہے، لیکن دعا تو دنیا کی بھی ہے، دعا تو مشکلوں کی بھی ہے، دعا تو آزمائشوں سے بچنے کی بھی ہے، دعا تو بیماریوں سے نجات کی بھی ہے، دعا تو اولاد کے لیے بھی ہے، دعا تو بچے اور بچی کی شادی کے لیے بھی ہے، دعا تو ملازمت اور کاروبار کے لیے بھی ہے، رزق کے لیے بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہت بڑی فہرست ہے ہمارے پاس۔ رمضان میں تجربہ کریں، اور میں آپ کو اپنے رب پر امید کی بنیاد پہ کہتا ہوں، تجربہ کریں، اپنے رب سے مانگیں اس رمضان میں، متعین طور پہ مانگیں، اللہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یقین دلاتا ہوں، اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ اللہ کو کوئی چیزیں دے دے گا، آپ کو صحت دے گا، آپ کو عافیت دے گا، آپ کو روزگار دے گا، آپ کو رزق دے گا، آپ کو بچوں کی خوشیاں دکھائے گا۔ مانگے تو صحیح۔ جہاں اللہ تعالیٰ رمضان کی بات کر رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی سلسلے میں اگلی آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں جواب دو، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ قریب ہے، شہرک سے قریب ہے، تو پھر کیوں اس سے نہ مانگا جائے، کیوں اس سے تعلق نہ رکھا جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، اللہ سے مانگتے تھے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یاد رکھیے، اس لیے اللہ سے مانگیے۔ چوتھی بات وہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، جیتا جاگتا تعلق، قرآن کی سائے میں زندگی گزارنا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سمجھنا، اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا، یہ ساری رمضان کی ایکٹیویٹی ہے۔ کوشش کیجئے، نصاب بنا لیجئے کہ میں نے اس رمضان میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھنا ہے، روزانہ ایک سپارہ پڑھیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن کا حق ہے، سال بھر میں ایک دفعہ اس کا ایک دور کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، سال میں ایک دفعہ۔ اور اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو نور علی نور، 3 دفعہ کر سکتے ہیں، 2 دفعہ کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا، آخری 10 صورتیں یاد کر لینا، آخری 20 صورتیں یاد کر لینا، سورہ بقرہ کی کچھ آیات یاد کر لینا، آیت الکرسی یاد کر لینا، سورہ حشر کا کوئی رکوع یاد کر لینا، کوئی نصاب بنا لے کہ میں نے اتنا حصہ، تھوڑا سا یہ یاد بھی کرنا ہے۔ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ دل آباد ہوتا ہے، اور جس دل میں قرآن نہ ہو وہ ویران ہوتا ہے۔ اور جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اس کی اہمیت کا اندازہ اسے قبر میں آئے گا۔ یہ جو قرآن یاد ہے یہ اس کے لیے ایک مونس و غمخار کی حیثیت سے قبر میں موجود ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر کی وحشت دور کر دے مجھ سے اس قرآن کے ذریعے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اور اے اللہ اس قرآن کے ذریعے مجھ پر رحم فرما، وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس کو میرے لیے امام بنا دے اور ہدایت والا اور رحمت والا بنا دے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ہمیں رمضان میں مضبوط کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جیتا جاگتا تعلق ہمارا ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے ہم میں سے ہر ایک کا اپنا مصحف ہو، اپنا قرآن کا نسخہ ہو ہمارے پاس، چھوٹا سا ہو تو ہماری جیب میں ہو، ورنہ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہماری گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہو، ہمارے دفتر میں ٹیبل پر ہو۔ اور جب ہم موقع ملے، اور آج کل تو یہ جو سمارٹ فون ہے اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، تو اس سے کھول کر جہاں موقع ملے، ہر نماز کے بعد 2 صفحے پڑھیں تو آپ کا پورا سپارہ ہو جائے گا۔ اگلی بات،
رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ خدمت کا مہینہ ہے۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ رمضان کو خدمت کا مہینہ بنائے۔ ہم اگر ارد گرد دیکھیں تو خدمت کے بہت مواقع ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان بزرگوں کی خدمت، ان کی دوائی کا خیال، ان کی صحت کا خیال، ان کے کھانے پینے کا خیال، وہ مسجد جانا چاہتے ہیں انہیں مسجد لے کے جانا۔ شوق ہوتا ہے نا بزرگوں کو، رمضان ہے میں نے تراویح پڑھنی ہے، رمضان ہے مجھے مسجد لے کے جاؤ جمعہ پڑھنا ہے، یا ان کی اور دیگر جو چھوٹی بڑی خدمتیں ہیں، انہیں نہلانا دھلانا، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ رمضان کی آپ روحانی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، یہ اپنے گھر تک نہیں محدود، اپنے محلے میں، آس پڑوس میں خدمت کے جتنے مواقع ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، اس کی خدمت آگے بڑھ کر۔ ہم کہتے ہیں یار میرا روزہ ہے، بس نہیں، روزہ ہے تو اس میں اپنے آپ پر زیادہ مشقت اور زیادہ نیکی کے لیے آپ کے اندر آمادگی جب یہ کریں گے تو رمضان کی کیفیت اور رمضان کی جو آپ کو روحانیت ہے وہ انشاءاللہ ملے گی۔ بیماروں کی عادت ہے۔ چھٹی بات افطار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے دو بشارتیں۔ ایک بشارت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جہنم سے اسے بچا لیتا ہے، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ روزے دار کے اجر اسے، اس کی جتنا ثواب اسے ملے گا روزے دار کو اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر ایک افطار نہیں کروا سکتا۔ افطار کا ان کے ذہن میں بھی تھا جس طرح ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، پورا دسترخوان ہوگا، اس پہ انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو دودھ کی لسی دودھ کی لسی کیسے بنتی ہے؟ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، دودھ کی لسی کے 2 گھونٹ پلا دو، یا پانی پلا دو، یا ایک کھجور کھلا دو، تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے روزے کے برابر آپ کو اجر دے دے گا، اس کے اجر میں کمی کیے بغیر۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں افطار بنتی ہے، 6 افراد کا کنبہ ہے، اگر وہ 6 افراد کے یہ افطار بنائیں، اور میں خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کو اس میں مخاطب کر رہا ہوں، اور اس میں سے تھوڑا بچا کر 5 افراد کا تو اپنے گھر کے لیے رکھیں، 6 باہر کسی کے لیے بھجوا دیں، تو کیا ہوگا؟ انہیں اجر بھی ملے گا اور ان پر کوئی بوجھ بھی، برڈن بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم افطار کرتے ہیں، بعض چیزیں بچ جاتی ہیں، پھر بعد میں اس کو کسی مانگنے والے کو یا کسی غریب کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نیک کام ہے، لیکن اس کا وہ اجر نہیں ہے۔ اگر وہی بچ جانے والی بعد کی چیزیں آپ پہلے افطار سے دے دیں تو اس کا اجر، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، انہیں جہنم سے بھی بچاؤں گا، اور ان کو روزے دار کے روزے جتنا اجر بھی دوں گا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہو گئے کسی کو 1 گھونٹ پانی پلا دینا، 1 گھونٹ لسی پلا دینا، لیکن جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور پھر اسے کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اگلی بات ہے 7ویں بات، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، ملازم ہے، آپ کی فیکٹری میں کوئی کام کرنے والا ہے، آپ کو کوئی چوکیدار ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کی خدمت میں کمی کر دیں، اس کے ورکنگ آورز میں کمی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی تو یہ اس کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ تو اس کی کوشش کریں کہ جو لوگ ہمارے زیر سایہ ہیں ان کا ہم خیال رکھیں۔ اگلی بات ہے 8ویں، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، زکوٰۃ دے دیں۔ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن 10 روپے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں نا، تو اس کا اجر رمضان میں 70 گنا بڑھ جائے گا۔
اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں بھی آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات اور بلیات آ رہی ہیں وہ بھی رک جائیں گی۔ اس لیے صدقے کو رد البلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں تھوڑا یا زیادہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو انسان مشکل کے وقت میں دیتا ہے، تنگی کی حالت میں دیتا ہے۔ اور آپ کو اس بارے میں بھی ایک یقینی بات بتاؤں، اللہ کے راستے میں دے کے دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کا قرض، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو۔ اللہ اپنے ذمہ قرض ادھار نہیں رکھتا، وہ آپ کو 10 گنا واپس کرے گا، اس دنیا میں واپس کرے گا آپ کو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے واپس کر رہا۔ اس لیے یہ فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جو شخص تنگ دست ہو اور اس کے پاس تھوڑا سا بھی ہونا، اسے اس میں سے صدقہ کر دینا چاہیے، اور صدقے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے فراخ دست کر دیتا ہے۔ اگلی بات جو 9ویں بات ہے وہ ہے لیلۃ القدر اور اعتکاف، اس کا اہتمام، اس کی خواہش اور اس کے لیے جستجو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات رکھی ہے، خیر من الف شہر۔ اور یاد رکھیے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ مغرب کے بعد بھی نوافل پڑھ لیں، اور آخری عشرے میں کوشش کریں کہ مغرب کے بعد نوافل پڑھیں، پھر عشاء کے بعد پڑھیں، پھر تہجد میں 2 رکعت پڑھیں، لازماً لیلۃ القدر مل جائے گی آپ کو، اس لیے کہ لیلۃ القدر اسی میں ہے، اور آپ نے اپنا معمول بنا لیا ہے تو آپ کا نام لکھ لیا جائے گا لیلۃ القدر میں 2 رکعت نفل پڑھنے والا، 4 رکعت 6 رکعت نفل پڑھنے والا۔ اس کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے اور خیر سے زیادہ یہ رات ہے۔ اعتکاف کا کسی کو موقع ملے تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے، اس مسجد میں بھی اعتکاف کا اہتمام ہوگا۔ اور آخری بات، 10ویں بات، اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنی ہے اور اپنا رول اس میں ادا کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر برائی کے خاتمے کے لیے اور معاشرے کے اندر نیکی کے فروغ کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔